السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام شرعیہ۔ آج ہم لوگ احکام شرعیہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ادلہ شرعیہ سے فارغ ہو کر کے احکام شرعیہ کی طرف ہم لوگ پہنچے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے پہلے کے سبق سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اصول فقہ دو چیزوں پر مبنی ہے: ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ۔ تو ادلہ شرعیہ ہو چکی ہے، اور احکام شرعیہ جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلے اس میں آتا ہے حکم۔ حکم کیا ہے؟ حکم وہ ہے جس سے انسان کے اعمال کا وصف متعین ہو، جس کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ مثلا کسی عمل کو واجب، فرض یا حرام و مکروہ قرار دینا۔ پہلے بھی یہ بات میں نے بیان کی ہے کہ حکم کیا ہوتا ہے۔ تو حکم انسان کوئی بھی عمل جو کر رہا ہے، اس عمل کے کیا صفات ہیں، وہ عمل کے اوپر ہم کیا لیبل لگائیں، اس عمل کی کیا حقیقت ہے شریعت کے اندر، اس لیبل کو کہا جاتا ہے حکم۔ مان لی جائے میں نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنا میرا یہ عمل ہے۔ اب شریعت نے اس نماز پڑھنے کے عمل کو کیا قرار دیا ہے؟ تو مان لیجیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو یہ فرض کا جو لیبل لگا یہ کہلائے گا میرے اس نماز پڑھنے کے عمل کا حکم۔ تو حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو کیا گیا ہے، شریعت اس عمل کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، کیا صفت دیتا ہے۔ حکم کی 2 قسمیں ہیں: حکم تکلیفی، حکم وضعی۔ اب حکم کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حکم تکلیفی اور دوسرا ہوتا ہے حکم وضعی۔ تو آج ہم لوگ پہلے حکم تکلیفی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر حکم وضعی کے بارے میں پڑھیں گے۔ حکم تکلیفی کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس میں کسی فعل کا مطالبہ یا ممانعت یا فعل و ترک کا اختیار پایا جاتا ہو۔ حکم تکلیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا حکم ہوگا کہ یہ جس کام پر لگا ہوگا، جس عمل پر لگا ہوگا، اس عمل کا یا تو مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہو کہ ہم یہ کام کریں، یا اس کام سے ہم کو روکا جا رہا ہو کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ یعنی بہت آسان انداز میں حکم تکلیفی کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ حکم تکلیفی ایسے حکم کو کہا جاتا ہے جس حکم سے کسی عمل کا کرنا یا نہ کرنا یہ بات صادر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حکم تکلیفی کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح۔ فرض کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو
اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے نماز میں قرات ہو۔ اب کسی عمل پہ جب ہم فرض کا لیبل لگاتے ہیں، کسی عمل کے بارے میں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ فرض ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ دلیل قطعی کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کے دلیل ہم لوگوں نے پڑھے تھے، دلیل ظنی اور دلیل قطعی۔ دلیل قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی دلیل ہوتی ہے اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے، ایسا ثبوت ہوتا ہے کہ جس کو کسی بھی حالت میں نہ تو اگنور کیا جا سکتا ہے، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دلیل قطعی۔ اب فرض چیز کا انکار کرنے والا تو اس مسلمان ہی نہیں ہے، اور فرض چیز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے والا وہ مسلمانوں جیسا کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک درجے میں عملی طور پر مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ عقیدے کے طور پر مسلمان ہو۔ مثال کے طور پہ نماز ہے میں قرات ہے یا نماز ہے مان لیا جائے۔ اب نماز فرض ہے، تو نماز کا کوئی اگر انکار ہی کر دے کہ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، شریعت کے اندر نماز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یا نماز اسلام میں فرض نہیں ہے، یا نماز نہیں پڑھنا ہے، تو پھر اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور کوئی اگر نماز فرض مانتے ہوئے اس کو نہ پڑھ پا رہا ہو، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے، تو اس کو بھی عملاً جو ہے وہ مسلمان والا عمل تو وہ ابھی بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو کافر کے درجے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اب اس میں بہت ساری بحثیں شروع کی جا سکتی ہیں۔ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس نے صاف طور پہ ترک صلاح کو کفر سے تعبیر کی ہے، تو وہاں اس کی ایک الگ بھی تشریح کی جاتی ہے کہ وہاں نماز کی اہمیت کا بیان مقصود تھا، نہ کہ کفر کے درجہ بندی کرنی مقصود تھی کہ کفر کافر کون ہے، کفر کس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، فرض پر عمل کرنا ضروری ہے، عمل پر ثواب ہے انشاءاللہ، اور ترک پر گناہ ہوگا، اور مناسب تعویل کے بغیر اس کا انکار کفر ہے۔ 3 اصول بتائے گئے۔ پہلا، جو عمل کے اوپر بھی فرض کا لیبل لگ گیا، فرض کا ٹائٹل لگ گیا، اب وہ عمل ہمارے لیے کرنا ضروری ہوگا، اس کے کرنے پر انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس کے چھوڑ دینے پر گناہ یقینی ہے، اور اگر کوئی مضبوط دلیل یا کوئی انداز بیاں یا کوئی تعویل کے بغیر ڈائریکٹلی کسی فرض لیبل والے عمل کا انکار کیا گیا، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، اسلام کے درجے سے نکل جائے گا۔ دوسرا آپ کا ہے واجب۔ یہ وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے لیکن دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ یہ وہ عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہے مگر وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ اب دلیل قطعی، دلیل ظنی میں نے پہلے بھی بتایا کہ دلیل قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسا ثبوت ہوتا ہے کہ جس میں کسی دوسرے معنی کے کوئی امکان ہی موجود نہیں ہوتے ہیں، اور دلیل ظنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے کوئی دوسرے مطلب بھی نکل سکتے ہیں۔ تو اب آدمی اسیور نہیں ہو پاتا ہے، کسی ایک معنی پر اس کا مکمل اعتماد نہیں ہو پاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ سوچتا ہے کہ دوسرے معنی کی بھی گنجائش ہے۔ تو جب ایک ہی لفظ کے 2 معنی کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ایک معنی 90% ثابت ہو یا 99% ثابت ہو، اور دوسرے معنی کا اگر 1% بھی امکان باقی ہے، تو اب وہ دلیل قطعی نہیں رہے گا، وہ دلیل ظنی ہو جائے گا۔ تو دلیل قطعی ہونے کے لیے لفظ کا اپنے معنی پر مکمل طور پر دلالت کرنا ضروری ہے، اور دلیل ظنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ اپنے معنی پر مکمل طور پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس سے کوئی دوسرے معنی بھی نکل جائیں گے۔ جیسے مثال آپ نے پڑھا ہے با حرف جر والا، کہ حرف جر کے معنی
ماں کے بھی آتے ہیں اور حرف جر کے معنی فی کے بھی، یہ الگ الگ طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. یعنی حرف جر کے معنی بعض کے بھی آتے ہیں، حرف جر میں جو با ہے اس کے معنی کل کے بھی آتے ہیں. تو اب جب دو معنوں میں با حرف جر استعمال ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ جو مسئلہ جڑا ہوگا اس میں بھی دونوں طرح کے امکان موجود ہوں گے. تو وہی بات یہاں انہوں نے کہی کہ دلیل ظنی. اب سورہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کا حکم. اب تلاوت والا جو مسئلہ ہے تو بہت سے جو اس علماء ہیں، جو پرانے علماء ہیں، متقدمین ہیں، ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی تلاوت جو نماز میں ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. اور متاخرین کے بہت سارے جو علماء ہیں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز کے اندر فرض ہے. اب یہ بات میں یہاں پہ کیوں چھیڑ رہا ہوں، حالانکہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے. چھیڑنے کا ریزن صرف یہ ہے کہ اصول سمجھیے کہ جن اصول کے بنا پر فرض ٹائٹل لگایا گیا ہے وہ ہمارے نزدیک کچھ اور ہے، اور جن اصول کے بنا پر فرض کا ٹائٹل لگایا گیا ہوگا دوسرے علماء کے نزدیک، ان کے یہاں اس کا لیبلنگ کا کوئی اور کانسیپٹ ہوگا. تو ہمارے نزدیک فرض کا حکم کسی عمل پہ کب لگے گا؟ جب وہ عمل دلیل قطعی سے ثابت ہوگا. اور دلیل قطعی کیا ہے؟ ایسی دلیل جس میں دوسرے معنی کا کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کے خلاف کوئی چیز موجود نہ ہو. دلیل ظنی کیا ہوتا ہے؟ دلیل ظنی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے خلاف میں یا جس کے مقابلے میں، خلاف تو نہیں کہنا چاہیے، جس کے مقابلے میں کوئی ایسی اور بھی دلیل موجود ہوتی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں جو ترجمہ یا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ وہ مطلب نہ ہو. چلیے، تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے نزدیک واجب چیز فرض ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک فرض چیز واجب ہے، اور کچھ علماء ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک واجب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، واجب فرض کے اندر ہی شامل ہوتا ہے، اور ان وجوب والے اعمال بھی فرض کے درجے میں ہی آتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی عمل کرنے کے لیے جو وجوب والا عمل ہے وہ فرض کے درجے میں ہے کہ اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. ہاں، غلطی سے اگر چھوٹ جا رہی ہے تو اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے. فرض جیسا نہیں ہوگا کہ اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو سرے سے وہ عمل ہی خارج ہو جائے گا. دیکھیے، واجب پر عمل ضروری ہے، عمل پر ثواب اور ترک پر گناہ ہے، بالکل فرض جیسا ہی، لیکن انکار کفر نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر انکار کر دے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ واجب جو ہوتا ہے وہ فرض کے درجے میں نہیں ہوتا ہے. چلیے، وہ تمام اعمال جن کا ضروری ہونا خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہو یا قرآن کی ایسی آیات سے ثابت ہو جن میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہے، واجب کہلاتی ہے. یہاں مزید انہوں نے واجب کی ایک صورت بیان کی کہ واجب کیا ہوتا ہے، یا تو خبر واحد سے پہچانا جاتا ہے، یا قیاس سے پہچانا جاتا ہے، یا خود قرآن کے اندر ایسی آیت ہوتی ہے یا ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہوتی ہے، تو پھر وہ واجب کے درجے میں آ جاتا ہے. اور یہ سٹیک چیز ہے. فرض ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر دوسرے معنی کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. فرض عمل میں آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں. فرض عمل کے لیے صرف ایک حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، خبر واحد ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن واجب اس کے نیچے درجے میں اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج اور نقصان نہیں ہوگا. آپ سمجھئے کہ فرض عمل، فرض کوئی چیز ہے، اور اس فرض جو چیز کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں وہ کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کے اندر دوسرے معنی کی بھی گنجائش ہے، تو پھر آپ کیسے 100% سیور ہو پائیں گے اس چیز پر کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ مکمل طور پہ صحیح ہے؟ جب اگر 1% بھی اگر دوسرے معنی کی گنجائش ہے تو کیا یہ بھی تو ممکن ہے کہ بطور انسان ہم سے غلطی ہوئی ہو سمجھنے میں، اور وہ جو 1% ہم چھوڑ رہے ہیں وہ اصل میں مطلوب تھا، اور یہ جو 99% پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ غلط ہو. تو ایسی چیزوں کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. تو جہاں جہاں بھی شریعت کے اندر ایسا عمل
جس کے لیے دلیل کوئی ایسی چیز بن گئی ہے جہاں دوسرے معنی کی گنجائش ہوتی ہے، تو ہم اس کو فرض کے درجے میں نہیں رکھتے ہیں، ہم اس کو واجب کے درجے میں رکھ لیتے ہیں۔ اب آپ کہیے گا کہ پھر سورہ فاتحہ جو ہے وہ تلاوت بعض لوگوں کے نزدیک فرض ہے، بعض لوگوں کے نزدیک واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ دلیل آپ پڑھیں گے، اصول شاسی کے اندر پڑھیں گے، ہدایہ کے اندر پڑھیں گے، قدوری کے اندر پڑھیں گے، وہاں کیونکہ یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے تو ہم یہاں نہ تو فقہ پر بحث کر سکتے ہیں، نہ اس کے دلائل بیان کر سکتے ہیں، ہم یہاں صرف اصول بیان کر سکتے ہیں، کن اصول کے بنا پر فرض، واجب وغیرہ کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ تو فرض کا لیبل آپ سمجھ گئے، کسی بھی عمل کو فرض تب کہا جاتا ہے جب وہ ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کے اندر دوسرے معنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ سب پہلے آپ ادلہ شریعہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ واجب وہ ہوتا ہے جس کے اندر دوسرے معنی کا امکان ہوتا ہے، ایسی آیت ہوتی ہے جس کے اندر دوسرے معنی کے بھی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے، اور خبر واحد تواتر کا جسٹ الٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، فرائض و واجبات کی دو قسمیں ہیں، عینی و کفائی۔ اب جو چیزیں فرض ہیں یا جو چیزیں واجب ہیں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلا ہے فرض عین یا واجب عین۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسے فرض عمل یا واجب عمل ہیں جو اشخاص و افراد پر انفرادی حیثیت سے واجب ہوتے ہیں۔ یعنی فرض عین یا یہ فرض عین یا پھر واجب عین کیا ہوتا ہے؟ وہ فرائض و واجبات ہیں جو اشخاص و افراد پر انفرادی حیثیت سے واجب ہوتے ہیں۔ مطلب کیا سمجھے؟ انفرادی حیثیت مطلب انڈیویجول کیپیسٹی کے اوپر حاوی ہوتا ہے وہ، یعنی فرض عین یا واجب عین ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس کو شریعت نے ہر مسلمان کے اوپر علیحدہ انڈیویجول کیپیسٹی پر لازم کیا ہو، کہ جو بندہ بھی مسلمان ہوگا اور سرٹن کرائٹیریا کو فالو کرے گا، ان سارے لوگوں پر یہ عمل فرض ہو جائے گا یا یہ عمل واجب ہو جائے گا۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے وہ عمل ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا پڑھ لے تو باپ کی نماز معاف ہو گئی، باپ پڑھ لے تو بیٹے پر اب نماز فرض نہیں رہی، یا گھر کا کوئی ایک بوڑھا آدمی پڑھ لیا تو گھر کے سارے لوگوں کی نماز معاف ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ گھر میں اگر 5 بالغ لوگ ہیں اور مسلمان ہیں تو ان 5 پر نماز الگ الگ فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے فرض عین یا واجب عین، جو اکیلا ایک انسان پر فرض ہوتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں آتا ہے فرض کفایہ یا واجب کفایہ، جس کو کفائی بھی ایز اے تعبیر کے طور پہ کہیں گے۔ کفائی کیا ہوتا ہے یا فرض کفایہ واجب کفایہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض عین کے مقابلے میں ہوتا ہے، اپوزٹ میں ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں کوئی ایک آدمی بھی اس پر عمل کر لیتا ہے تو معاشرے کے سارے لوگوں کو اس چیز سے بری کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر معاشرے کا کوئی ایک انسان بھی اس عمل کو نہیں کر پاتا ہے تو سزا پھر سارے معاشرے کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں 100 لوگ ہیں اور 100 لوگ ہیں تو ان 100 لوگوں پر وہ عمل فرض ہوتا ہے، یا جو اگر واجب ہے تو وہ عمل واجب ہوتا ہے، لیکن ان 100 لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی آگے بڑھ کر کے وہ عمل کو انجام دے دیتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے، تو باقی کے جو 99 لوگ ہیں اس کا عمل اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، ان کو اب سزا نہیں ملے گی، وہ نہیں بھی کریں گے چلے گا، ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر 100 لوگ موجود ہیں اور کوئی آگے آیا نہیں اور 100 کے 100 لوگوں نے وہ عمل کیا ہی نہیں تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ مطلب کوئی ایک بھی کرے گا تو سب بچ جائیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب پھنس جائیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے فرض کفایہ۔ جیسے مان لیں جنازے کی نماز، اب جنازے کی نماز میں کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہوا، سارے لوگوں کو جنازے پر شرکت جو ہے لازم ہو گئی، لیکن اگر چند لوگ بھی جا کے جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو لوگ نہیں گئے ہوتے ہیں کسی وجہ سے ان کے اوپر کوئی جرم نہیں آتا، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے۔
اسی کو یہاں پر کہا گیا کہ فرض کفائی کیا ہے؟ وہ فرائض و واجبات ہیں جو اجتماعی حیثیت سے واجب ہوتے ہیں، یعنی وہ گروپ کے اوپر تو واجب ہوتا ہے عمل کرنا یا فرض ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ ان کی تعمیل کر لیں تو دوسروں سے بھی ترک عمل کا بار گناہ اتر جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ بھی وہ عمل کر لیتے ہیں تو باقی لوگ جو عمل نہیں کیے ہیں اس کے ان کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، ان کو اس کی سزا نہیں ملتی ہے۔ جیسے نماز جنازہ، دین کے تفصیلی علم کا حاصل کرنا، جہاد، قضا وغیرہ، یہ سارے کے سارے وہ عمل ہے جس کچھ لوگ بھی اگر آگے بڑھ کر کے اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو سارے لوگوں کو اس عمل سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ذرا رک جائیے، میں پانی پی لیتا ہوں۔ اب آئیے، فرائض و واجبات وقت کے اعتبار سے بھی دو قسم کے ہیں، مطلق اور مقید۔ یہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اب فرض یا واجب عمل کا کہ یہ دوسری قسم ہے کسی اور اعتبار سے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ وقت کے اعتبار سے۔ یہ یاد رکھیے گا، اوپر جو آپ نے فرض عین یا فرض کفایہ پڑھا وہ آپ نے پڑھا عمل کے اعتبار سے کہ یہ کس کو شامل کرتا ہے کس کو نہیں کرتا ہے، تو وہ ذات کے اعتبار سے تھا۔ یہاں جو فرض کی یا واجبات کی جو تقسیم کی گئی ہے یہ کی جا رہی ہے وقت کے اعتبار سے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مطلق، مقید۔ مطلق کیا ہے؟ اب مطلق ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو جنرل ہوتا ہے، یعنی شریعت نے کوئی ایک فکس ٹائم اس کا مقرر نہیں کیا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم میں یہ عمل کرنا ہے، بلکہ آپ کو جب سہولت ہو آپ کر لیجئے۔ تو بہت سارے ایسے عمل ہیں کہ آپ کے پاس جب موقع ہو، جب سہولت ہو، جب آسانی ہو آپ اس کو کر لیجئے۔ جیسے عمرہ ہے، کر لیجئے جب موقع ملے۔ روزہ ہے، روزے کی قضا کرنی ہے، جب موقع ملے آپ کر لیجئے۔ کفارہ ادا کرنا ہے، جب موقع ملے آپ کر لیجئے۔ زکوٰۃ دینا ہے، جب آپ کا سال گزر جائے آپ کر لیجئے۔ اچھا، اس میں تو خیر قید لگ جائے گا 1 سال کا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ صدقہ وغیرہ نکالیں گے اس کی بھی کوئی قید نہیں، جب موقع ملے آپ دے دیجئے۔ تو شریعت میں ایسے عمل جس کے لیے شریعت نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا ہے کہ یہ فلاں ٹائم میں یا فلاں دن میں یا فلاں وقت میں ہو سکتا ہے، ایسے عمل کو کہا جاتا ہے یہ مطلق ہے، یہ جنرل ہے، کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی کو یہاں پہ کہہ رہے کہ مطلق وہ ہے جن کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، جیسے کفارات، ان کو کبھی بھی ادا کیا جائے، یہ ادا ہی کہلاتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے مقید۔ مقید کیا ہے؟ قید کیا ہوا۔ یہ وہ اعمال ہوں گے جن کا کرنے کا وقت یا کرنے کی جگہ طے ہوتی ہے، یہ وہیں جگہ میں جا کے ہو سکتا ہے یا اسی وقت میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے نماز، فجر کی نماز ظہر میں نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں، اب اس میں بھی کچھ مسئلے ہیں، کچھ لوگوں کا اپنا ایک اسٹینڈنگ ہے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا، وہ حدیث بھی ہے، حج پہ جاتے ہیں وہاں جمع ہوتی ہے، اس سے قیاس بھی ہوتا ہے، لیکن جو اسٹرانگ پوزیشن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، قرآن کے اندر صاف لفظ لکھا ہوا ہے، اور ان مقررہ وقت کی الگ الگ حدیثیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر بیان بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اسپیسیفک عمل کو ایک اسپیسیفک سچویشن میں، سفر میں، حادثے میں، ڈر میں، حج میں،
پھر ان وقتوں کو دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر کے الگ سے پڑھنے کی اجازت دی گئی، مگر جو جنرل حکم تھا پانچوں نمازوں کا وہ اپنے اپنے ٹائم میں بتایا گیا۔ ریزن کیا ہے؟ اگر دو نمازوں کو کسی بھی وقت میں کسی بھی نماز کو اگر ہم جمع کر سکتے تھے تو پانچوں نمازوں کی پھر الگ الگ وقت بتانے کی ضرورت نہیں تھی شریعت کے اندر۔ لیکن جب اسپیسیفکلی بہت واضح انداز میں ہر نماز کے وقت کو الگ الگ بیان کر دیا گیا علیحدہ علیحدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ اس کی قید ہے کہ ہر نماز اپنے قید شدہ وقت میں پڑھی جائے گی، تو یہ عمل ہے۔ تو خیر پھر ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ کون سی دلیل ہے جو ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کے لیے طرف انکریج کرتی ہے، اور کون سی دلیلیں ہیں جو دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ فقہ کی بحث ہے، وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف وہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا اصول بدلتا ہے تو تھوڑے سے مسائل بدل جاتے ہیں، لیکن وہ شرط یاد، جو ٹرمز ہیں وہ آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ مطلق کا مطلب مطلق ہو گیا، یہ جنرل بات ہے، اس میں کہیں سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے، کوئی حکم قید نہیں لگائی گئی ہے۔ آپ کو جب سہولت ہو، جب موقع ہو، پڑھ لیجئے، کر لیجئے، ادا ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے مقید۔ مقید یہ وہ عمل ہوتا ہے، اور مقید وہ عمل ہو گیا کہ جس کے کرنے کا اپنا ایک وقت ہے، اس وقت میں ہی اس کو ادا کی جائے گی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں۔ جیسے نماز ہو گیا، رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھے جائیں گے، بعد میں قضا کی جائے گی، لیکن وہ حق جو فرض والا ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حج ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے، مہینے مقرر ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اپنے وقت میں ادا کہلاتی ہیں۔ چلیے، مقید وہ ہیں جن کے لیے شریعت نے وقت مقرر کیا ہے، ان کو فریضہ موقتہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ رمضان مبارک کا ان کو وقت پر ادا نہیں کیا جائے تو قضا کہلاتے ہیں۔ حج کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن چونکہ یہ عمر میں ایک ہی بار فرض ہے، اس لیے کبھی بھی ادا کیا جائے ادا ہی کہلائے گا۔ اب جو چیزیں وقت پر ادا کی جاتی ہے اس کو ادا کہا جاتا ہے، جو چیزیں وقت پر ادا نہیں ہو پاتی ہے بعد میں اس کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کو ہم قضا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسرا آپ کا آتا ہے مندوب۔ اب آئیے مندوب۔ مندوب وہ ہے جس کا کیا جانا مطلوب ہے، یعنی ضرور بندے سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ یہ کرے، لیکن نہ ضروری ہے اور نہ اس کے ترک پر مذمت کی گئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اور کوئی بندہ چھوڑ دے تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب مندوب جو ہوتا ہے وہ تین قسم میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ، دوسرا ہے سنت غیر مؤکدہ، اور تیسرا ہے مستحب۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس سے کسی واجب کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی سنت مؤکدہ ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو عمل کسی واجب عمل کو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے اذان، جماعت۔ تو اذان نماز کے لیے ضروری ہے، جماعت بھی نماز کے ساتھ ہے، یعنی اگر بغیر اذان کے یا بغیر جماعت کے کوئی نماز پڑھے تو بھی ہو جاتی ہے، مگر چونکہ یہ خود ایک عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بھی ضروری مانا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر معاذبت پڑھی، واظبہ یواظب معاذبتاً، معاذبت فرمائی ہو، یعنی اس پر کنٹینیوٹی فرمائی ہو، لگاتار اس کو کیا ہو، اور کبھی کبھی چھوڑا بھی ہو، اور اس کو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، یعنی زیادہ تر کنٹینیوشن کے ساتھ کیا ہو لیکن کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دیا ہو، جیسے وضو میں ناک میں پانی ڈالنا یا فرائض سے پہلے کے مؤکدات، اس کو سنت ہدی بھی کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کے تارک کی فہمائش کی جائے گی، سرزش نہیں کی جائے گی، یعنی سنت مؤکدہ کے چھوڑنے والے کو تنبیہ کی جائے گا، ڈانٹا جائے گا، سمجھایا جائے گا، لیکن اس کو برا بھلا یا اسلامی معاشرے میں اس کو بہت غلط انداز میں نہیں دیکھا جائے گا۔ البتہ اس کا بار بار یا مسلسل ترک کرنا مکروہ اور باعث گناہ ہے، لیکن کوئی بندہ بار بار جان بوجھ کر کے پھر اس کو ترک کر رہا ہے بغیر کسی عذر کے، تب وہ پھر گناہ پر چلا جائے گا۔ دوسرا ہے سنت غیر مؤکدہ،
وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذبت نہیں فرمائی ہے، یعنی اس کو بار بار کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں کیا ہے. جیسے بعض نمازوں میں طویل قرات کرنا، ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا وغیرہ، ان کے کرنے پر ثواب ہے مگر نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے، کنٹینیوشن زیادہ نہیں رکھی ہے. اب یہ ایسا عمل ہوتا ہے جس پر کرنے کے بعد ثواب ہوتا ہے لیکن نہیں کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. ان کو نفل اور مستحب بھی کہہ دیا جاتا ہے. بعض دفعہ فقہا اسی صورت کو مندوب سے تعبیر کر دیتے ہیں. میں نے بتایا نا آپ کو کہ شروع میں بھی ایک چیز بتائی تھی، کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو ہر فن میں الگ الگ تعبیر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. حدیث کے اندر وہی لفظ الگ معاملے میں استعمال ہوگا، نحو صرف کے اندر وہی لفظ الگ معاملے میں استعمال ہوگا، فقہ کے اندر یا اصول فقہ کے اندر وہی لفظ الگ معاملے میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سنت زائدہ. سنت زائدہ کیا ہے؟ جن امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کیا ہے وہ سنن زائد ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو کریکٹرسٹک فیچرز تھی، اخلاقیات تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کی ہیں تو وہ سنن زائد کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا طریقہ، خواب و استراحت اور نشست و برخاست کرنے کے انداز، ان کو آداب کہتے ہیں اور عام طور پر ان کو مستحب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یعنی سنت غیر مؤکدہ اور آداب یا سنت زائدہ، ان تینوں کے مجموعے کو مستحب کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے. تو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ مندوب جو ہوتا ہے وہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک سنت مؤکدہ ہوتا ہے اور دوسرا مستحب ہوتا ہے. اس مستحب کے اندر پھر جو ہے آپ کا سنن زائدہ جو آداب آتا ہے، سنت غیر مؤکدہ جو آپ کا نفل کے اندر آ جاتا ہے، اور سنت مؤکدہ جو آپ کا اصل سنت ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے. اگر ان افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت ہو تو ثواب ہے اور انشاءاللہ اس پر عبادت کا اجر حاصل ہوگا. اگر نہ کیا جائے تو باعث گناہ نہیں ہے اور نہ باعث گرفت ہے. البتہ تربیت کے طور پر گرفت کی جا سکتی ہے، یعنی کسی کو سکھانے یا کسی کو ان آداب کا عادی بنانے کے لیے بطور تربیت ان کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، کچھ سزا تجویز کی جا سکتی ہے. آئیے حکم کی تعریف کیجیے. حکم کیا ہے؟ حکم وہ لفظ ہے جو بندے کے اعمال کی صفات کو ظاہر کرتا ہے. حکم تکلیفی کی کیا کیا قسمیں ہیں؟ حکم تکلیفی کی 7 قسمیں ہیں: فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تنزیہی. اس کے بعد ایک ہو گیا فرض، دوسرا ہو گیا واجب، تیسرا ہو گیا مندوب، چوتھا ہو گیا حرام، پانچواں ہو گیا مکروہ تنزیہی، چھٹا ہو گیا دیکھ لیجئے کیا ہے، میرے ذہن سے نکل گئی. فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی اور مباح. تو یہ ہو گیا 1 2 3 4 5 6 7. چلیے اس کے بعد سوال آتا ہے فرض اور واجب کا کیا حکم ہے؟ فرض اور واجب کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو کرنا ضروری ہوتا ہے. فرض دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. مناسب تعویل کے بغیر فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے. اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرق میں نے ظاہر کر ہی دیا دونوں کا. فرض اور واجب کی ان اقسام کی مع مثال تعریف کریے. فرض آپ کا وہی نماز پڑھنا یا نماز میں قرات، اور واجب ہو گیا نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یا بسم اللہ کہنا وضو سے پہلے. اس کے بعد ہے فرض اور واجب. اچھا نہیں، نیچے جو مثال ہے اس کی تعریف کرنی. فرض عینی کیا ہے یا واجب عینی کیا ہے؟ فرض عینی یا واجب عینی وہ عمل ہے جو بندے کے ذاتی عمل ہوتے ہیں، یہ ہر بندے سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ہر بندے کا اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے. فرض کفائی اس کا الٹا ہوتا ہے، یہ پورے معاشرے پر ضرور لازم ہوتا ہے مگر کسی ایک کے کر دینے کی وجہ سے پورے معاشرے پر سے اس کا عمل ترک ہو جاتا ہے. اس کے بعد مطلق کیا ہے؟ مطلق یہ عمل ہے جو کسی وقت کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ قید نہیں ہوتا ہے بلکہ بندہ اس عمل کو کسی بھی وقت یا کسی جگہ ادا کر سکتا ہے. مؤقت وہ عمل ہوتا ہے جو کسی وقت کے ساتھ
قید میں بندھا ہوتا ہے اور بندہ اس عمل کو اسی خاص وقت کے اندر ادا کر سکتا ہے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر حصے میں عمل کیا ہے، کچھ حصوں میں اس کو ترک کیا ہے۔ سنت غیر موقدہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کیا ہے، کبھی اس کو چھوڑا ہے، یعنی چھوڑنے کی تعداد بھی زیادہ ہے، کرنے کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ سنن زائدہ کسے کہتے ہیں؟ سنن زائدہ ان آداب کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبی طور پر ہم کو سکھائی ہے، مگر اس عمل کو کرنے پر ثواب ضرور ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ان کا ہی دوسرا نام مستحب ہوتا ہے۔ اس پر ثواب ہے یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ فقہا کا اور محدثین کا ہے کہ اس پر ثواب ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے پر ثواب ہے۔ ہاں، اس کے چھوڑ دینے پر گناہ نہیں ہے۔ مان لیے کہ اس کی داہنے ہاتھ سے لکھنا اچھی بات ہے، اب کوئی بائیں ہاتھ سے ہی لکھ رہا ہے، اس کی عادت ہے، تو ایسا نہیں کہ بائیں ہاتھ پر لکھنے کی وجہ سے پر گناہ صادر ہو جائے گا۔ یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر حرام سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔